بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں، آپ کا دل ساری زندگی تندرست رہے گا۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نحوست داخل نہیں ہوگی۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں، چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل سے بینائی کی کمزوری کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ جو عورتیں بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرنے سے شہوت بڑھتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی 80 سال تک قائم رہتی ہے۔ 2 چیزیں کھا کر سو جاؤ، جوانی لوٹ آئے گی۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس استعمال کرو۔ صبح نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ خواب کو خود سفر کرتے دیکھ لو تو جان لو کہ کوئی خوش خبری ہے، یعنی سفر کے دوران رات کو جب سو جاتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی لوٹ آئے گی۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کرتا ہے اور آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ صاحب کو بہترین صحت عطا کرے۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب ہوتی ہیں۔ پھول مہکانے سے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ مہینے میں 1 بار مچھلی کھایا کرو، تمہاری جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھایا کرے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی مسواک کرنے سے افاقہ ہوگا۔ بکرے کی کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ انار معدے کی سوزش، دل کی درد اور اکثیر ہے۔ کیلا نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، فرحت بخشتا ہے۔ اگر جاپانی پھل مریض کو کھلایا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانوں سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ چاولوں کے ابلے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی پالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں دونوں جہانوں میں عظمت ملتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا غصہ ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کا تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آئے گا۔ اگر آپ کو بھوک لگنے لگے
کہ لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ کچی گاجریں کھا لیا کریں۔ بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت مفید ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ کھڑے ہو کر خارج کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خراب نہیں آتے۔ روزانہ نہار منہ ایک گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹتے۔ اپنے بالوں کو گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور بالوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کاکروچ وغیرہ اور چونٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے چاروں طرف لکیریں لگا دیں، اسی سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ یہ پرانا ٹوٹکا ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ سونف نہار منہ چھپا لیا کرو، نظر تیز ہوتی ہے۔ بال جلدی لمبے کرنے سے اگر آپ کو بال لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ دماغ تیز کرنا چاہتے ہو تو بکرے کے سر والا گوشت کھا لیا کریں۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لیموں کا اچار کھایا کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں ایسے لوگ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ انار دانتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ زیادہ پالک کے استعمال سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ جہاں آپ کے باتوں کو نظر انداز کیا جائے وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جو دال والے ہوتے ہیں نہ دماغ والے ان کا جم کر استعمال کرتے ہیں۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پلیٹ میں جنم لیا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور گونگے بن کر نکلو۔ ہمیشہ جوان رہنا تو سادہ سے کام کر لو۔ روزانہ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کر لو۔ نہانے کے دوران کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھانے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت مضبوط اور صاف ہو جائیں گے۔ تلوں کے تیل میں بادام بھگو کر کھانے سے جوانی واپس آ جائے گی، یعنی جو تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کی جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن کی پرابلم موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے کے بعد پاخانہ آ جائے تو جان لو یہ معدہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ گرمی میں بند جوتے بالکل استعمال مت کریں۔ گرم پانی 1 چمچ خالص شہد ڈال کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا کھلا دیا کرو، بچوں کی ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ سونف اور زیرے کو بھون کر کھانے کے بعد صرف 1 چمچ کھاؤ، فوری ہضم ہو جائے گی۔ ناشتے کے بعد خشک انجیر 3 کھانے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پتے میں پتھری ہو جائے تو گاجر اور سلاد پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہے ایسے لوگ انگور کا استعمال کریں۔ کھیرا روزانہ کھانے کی عادت اپنائیں۔ کھیرا جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو زبردست کرتی ہے۔ اس کا استعمال پیٹ کے درد ختم کرتا ہے۔ لوبیا کے دانے چہرے پر پیس کر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرنے سے آپ شوگر سے بچے رہیں گے۔ یہ بد ہضمی کے مسئلے کو ختم کرتی ہے، دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ صبح کے وقت پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔
ناشتے میں ساگ یا پالک کا استعمال کرنے سے ہاضمہ تندرست ہو جاتا ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ ہنسنے سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑ نہ رک جاتے ہیں بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پپیتے کے پتے لے کر پیس بنا لیں۔ 2 ہفتوں تک استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیموں چاٹ کر پیاز کاٹ لیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سستی آنے لگے تو اپنے ہاتھ سے جلد پر چٹکی کاٹیں، سستی اتر جائے گی۔ اگر کام کے دوران اچانک سر درد ہونے لگے تو یہ بلڈ پریشر ہونے کی صورت میں ہو تو تھوڑا سا نمک چاٹنے سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گند ذہن بچوں کو خشاک اور چنے کی پکی کھلاؤ، بچہ ذہین ہو جائے گا۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوگا۔ اگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھاؤ۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماری ہوگی۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن محسوس ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی۔ واش کی بدبو پھیل جائے تو واش روم میں موم بتی جلانے سے بدبو دور ہو جائے گی۔ شام کے وقت کچا پیاز کھاؤ گے تو بخار ہو جائے گا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پی لیجیا کریں، زکام فوری طور ختم ہو جائے گا۔ جامن کھانے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ہمیشہ جوانی چاہتی ہیں ایسی عورتیں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ کھانا آہستہ آہستہ کھانے سے انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے دوران مرچیں آنکھوں میں چلی جائیں تو زبان پر نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ جائیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ ٹی بی کی پرابلم ہو جائے تو آدھ پاؤ اونٹنی کا دودھ روزانہ نیم گرم پانی سے کچھ دن میں ہی ٹی بی کی بیماری نجات مل جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے مریض نمک کو کم استعمال کریں۔ ممکن ہو تو جمعرات کو اپنے سفر کا آغاز کرو کیونکہ اس دن سفر کی ابتدا سنت ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھنڈی کھاؤ، سیب کھاؤ، انگور کھاؤ، دلیا کھاؤ، چند ایسی چیزیں جن کو استعمال کرنے سے آپ کے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مچھلی، دوسرے نمبر پر دہی، تیسرے نمبر پر دودھ اور سبزی۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پی لیا جائے تو آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ بدن پر سرخ کلر کے دانے نکل آئیں تو آلو ابال کر متاثرہ جگہ پر ٹھنڈا کر کے لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے ہونٹوں پر ملسنے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ رات کو پانی میں کشمش بھگو کر صبح کے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ چند دن میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جامن کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ عورتوں کو بدن کی کمزوری ہو تو روزانہ چقندر استعمال کیا کریں۔ ٹی بی کے مریض لوگوں کے لیے اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے کھجور آب حیات ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں تو نہاتے وقت بدن پر زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ حاملہ عورتوں کو کافی پینے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بادام کے تیل سے چہرے پر ہلکا سا مساج کرنے سے چہرے کے نشان، داغ، دھبے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی کھانسی قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو آپ ہاتھ سر سے اوپر کو اٹھائیں اور 4 بار ایسا کرنے سے کھانسی رک جائے گی۔ گرم پھل کھاؤ، گردے صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور معدہ خشک بھی نہیں ہوتا۔
بکری کا دودھ پینے سے بدن کو بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو یہ مصیبت آنے کی علامت ہے۔ رات کو میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہسن کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی عادت سے فالج جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوری لیٹنا نہیں چاہیے۔ سونے کی کوشش کرنے سے نیند کبھی نہیں آتی، جتنی مرضی کوشش کر لو، مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کا خواب کہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ دودھ کی جاگ کو ہونٹوں پر لگا لیا جائے تو ہونٹ پھٹتے نہیں۔ سانپ کی نظر انسانی آنکھ سے تیز ہوتی ہے۔